یہ روایت سنیے اور اس کے بعد یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ کرنسی کی اہمیت کتنی ہے، قیامت کی کرنسی۔ امام اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ آیت بھی بہت پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، بہت بہت بہت۔ کیوں؟ مولا کی جو ایک شہرۂ آفاق مناجات ہے، 19، 21، 23 رمضان میں سے کسی ایک رات کو زیادہ تر 19 یا 21 کو مناجات پڑھی جاتی ہے، مناجات امیر المومنین، اس میں بھی یہ آیت شروع میں آئی۔ اور جو آپ لوگ زیارت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو مسجد کوفہ میں بھی، جہاں مولا کی محراب عبادت ہے، دوسری والی محراب کھلی مسجد میں، وہاں بٹھا کے عموماً یہ مناجات پڑھائی جاتی، تو اس میں بھی آیت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبسہ وتولی 30ویں پارے کا تیسرا سورہ، اس کی آخری آیت ہے۔ قیامت کا دن وہ ہے کہ یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا، کس سے؟ دشمن سے نہیں، اخی اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے۔ اسی لیے کبھی کبھار جب دنیا میں بھی بھائی بھائی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، خون سفید ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت، کیونکہ قیامت میں بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا۔ خیر یہاں بھاگتے تو نہیں، آپ پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، تو قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی منظر کشی ہے، مناجات امیر المومنین میں ہے، 19 رمضان ہے، مولا کائنات محراب عبادت میں مناجات پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں، مزہ بھی لے رہے ہیں اور پیغام بھی لے رہے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَصَاحِبِهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا اور باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ بَنِيهِ، اور پھر اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا اور اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا۔ اب عام طور پر اس دنیا میں کیا ہوتا، بیوی کی وجہ سے لوگ والدین سے بھاگتے ہیں، یا والدین کی وجہ سے لوگ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بیلنس، توازن تو کسی کے پاس نہیں، بیوی کی طرف جھکے تو ایسے، تو ماں اور باپ کو جوتے مارنا عبادت سمجھتے، اور ماں باپ کے اطاعت گزار بنے تو ایسے کہ بیوی کی حق تلفی اور اس پر ظلم کرنا ثواب سمجھتے۔ الگ الگ موضوعات ہیں، تو یہ قیامت میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، یعنی بھائی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، ماں کو دیکھ کے بھاگیں گے، باپ کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، بیوی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، اور صاحبت ہی ہے ساتھی، یعنی پھر عورت بھاگے گی شوہر کو دیکھ کر۔ اچھا اب کیوں؟ جس کا بعض اوقات غلط فہمی میں ترجمہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھائی کبھی تو بھاگ رہا ہے بھائی کو دیکھ کر، ماں باپ کو نہیں پہچانے کا، خوب پہچان رہا ہے اسی لیے بھاگ رہا ہے، اگر نہیں پہچانتا تو نہیں بھاگتا، بیوی کو پہچان رہا ہے اسی لیے بھاگ رہا ہے۔ کیا مطلب ان تینوں اسی لیے کا؟ مطلب یہ کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلے گا۔ ہمارے لیے قیامت کی مشکلات آسان ہیں، اسی زیارت امام مظلوم کی طفیل۔ میں ذہن میں یہ بات رکھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی قیامت کا منظر دیکھیے، نامہ اعمال کھلا، حساب کتاب ہوا۔ اب حساب و کتاب میں 3 قسمیں ہو جائیں گی لوگوں کی۔ ایک کا اما ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ایک کا نیکی کا پلہ جھک گیا، ترازو مثال ترازو سے دی گئی ہے، ورنہ وہ میزان والا کا فرمانا انا میزان الاعمال، اصل میزان تو علی ہے، لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بچوں جیسے مثال دی گئی کہ سمجھو ترازو ہے، نیکی کا پلہ جھک گیا، ثقلت موازینہ تو فی عیشۃ راضیہ، بہترین عیش و آرام کی زندگی جنت۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اگر نیکی کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر جہنم، ہاویہ یعنی جہنم۔ پرابلم آ جائے گا اس کے لیے کہ بالکل برابر۔ یہ بچے تو سمجھے گی بھی نہیں، کیونکہ آج کل ایسے ترازو تو اب ختم ہو گئے، دیہاتوں گاؤں میں کہیں نظر آئے تو نظر آئے، لیکن آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں، اور لیکن مسئلہ بالکل برابر۔ اب کیا کریں؟ اب خدا کیا کرے گا، وہ تو بات کا مرحلہ ہے، یہی مودت، یہی محبت، یہی علی، یہی حسین، یہی زیارت، یہی عزاداری، یہی آنسو اور یہی اطاعت، وہ ساری چیزیں بات کی ہیں، لیکن قدرت تو ہے نا، اس وقت تو اتنی فیسلٹیز اور اتنا پیسہ نہیں ہر ایک کے لیے، لیکن سکون تھا۔ ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔
بعض اوقات سبحان اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. لگتا ہے کہ کچھ باتیں میں اس طرح سے کہہ جاتا ہوں کہ مجمع سمجھتا بھی نہیں ہو، جو سمجھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے. تو ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں تھا بچوں کے پاس کیسے ٹاس کرے، تو کہا کہ یہ جوتے کے ذریعے ٹاس کرتے ہیں، جوتا اچھالتے ہیں، اگر اوپر کی سائیڈ آ گئی تو یہ ٹیم اور نیچے آ گیا تلا وہ ٹیم، وہ جوتا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، نہ یہ سائیڈ نہ وہ سائیڈ، تو وہاں پہ مسئلہ ہو گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل قیامت کے دن ترازو خدا کہے گا کہ اب کیسے تمہارا فیصلہ ہو. تو یہ تو تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ایک آفر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کہیں سے اتنی سی نیکی، کتنی نیکی چاہیے؟ ترازو کے پلے کو ذرا سا جھکانا، کوئی 2-4 من بندہ، کیا اتنی سی نیکی اگر لے آؤں جنت مل جائے گی؟ پوری جنت رکی ہوئی ہے اتنی سی نیکی پہ، چٹکی برابر. جو قرآن نے ایک اور جگہ ایک اور انداز سے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ. کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ، میدان قیامت پورا بھرا پڑا ہے، میرے دوست بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے، میری برادری بھی ہے، میرا کنبہ بھی ہے، میری فیملی بھی ہے، اور اگر کوئی خوجا ہے تو میرا کٹم بھی ہے. گجراتی میں کٹم فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو. یہ سب لوگ ہیں. اتنی سی نیکی تو کوئی بھی دے دے گا. ہاں کوئی بڑی نیکی مانگو تو کوئی مسئلہ ہے، اتنی سی نیکی. اب وہ چلا. اچھا اب قیامت پہ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کوئی ایسی لائن لگی ہوئی ہو جس میں آپ کی بھی باری آنے والی ہو، تو آپ آگے والوں کو دیکھتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی. مثلا، اور یہ بالکل پریکٹیکل مثال ہے، آپ گواہی دیں گے. امریکن امیگریشن سے گزرنا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سوالات اور ویزا ہے تب بھی بہت سارے سوالات. اب جو لائن لگی ہوتی ہے میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں. جو آدمی کاؤنٹر پہ نا پوری لائن اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، کیا گزر رہی ہے. جانے دے رہے ہیں، روک رہے ہیں، آواز تو نہیں آ رہی ہے لیکن انداز سے پتہ چل جاتا. یہ فطری بات. اب یہ گیا، اور خاص طور پہ جو اس کے جاننے والے ہیں نا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا حساب کتاب کے لیے، اس کے بعد ہماری باری آئے گی. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گزر رہی. یہ پتا ہے کہ جو گیا حساب کتاب کے لیے تو واپس نہیں آئے گا، وہ آگے ہی جائے گا. اب دیکھا کہ پلٹ کے واپس آ رہا ہے، بس اب جو پلٹ کے آ رہا ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ ہم سے نیکی مانگنے آ رہا ہے. ورنہ ایک بار اس کاؤنٹر پر جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے ہیں. قیامت کی بات بھی کر رہا ہوں، دنیا کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ یہی ہے کہ اگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا تمہارا ویزا، تب بھی وہاں سے نکال کے سیدھا پلین پہ بٹھا کے ڈپورٹ. لیکن بات ہو رہی ہے یہاں قیامت کی، جا کے کون آ رہا ہر ایک کو پتا ہے. اور خاص طور پر اگر اس نے امام بارگاہ علی رضا میں میری آج کی مجلس سن لی مثلا، تو پتا ہے کہ واپس وہی آئے گا جسے اللہ نے آفر کی ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی لے کے آؤ تو تمہارا تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا. اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر بات کے مرحلے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی سنیے گا، بڑا دلچسپ ہے. لیکن اگر اتنا حوصلہ ہو آپ میں، ورنہ تو قبر و قیامت کا موضوع سن کر ہی لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو یہ واپس آ رہا ہے. اب جو واپس آ رہا ہے باقی لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں کیوں آ رہا ہے آنے تو، لیکن جو جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے یہ نیکی مانگنے آ رہا ہے، ہم ہی سے مانگے گا. بھئی آپ جب مانگتے ہیں کسی سے تو اپنے جاننے والوں سے ہی مانگتے ہیں. اب بھائی نے دیکھا میری جانب آ رہا، وہ منہ چھپا کے بھاگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے تو یہ نیکی مانگ لے. ماں نے دیکھا باقی ہر قربانی ماں حاضر ہے، قیامت کے دن نیکی کے لیے حاضر نہیں ہے، وہ ادھر بھاگی. باپ ادھر بھاگا، بیوی ادھر بھاگی، شوہر ادھر بھاگا، اولاد ادھر بھاگی. کیوں؟ ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آئے گی. اگر پتا چلے کہ ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی اور ہمارا نامہ اعمال اس وقت صرف اس لیے برابر ہو گیا کہ اتنی سی نیکی ہم دے چکے، اگر یہ نہ دی ہوتی تو ہمارا نام عمل جھک جاتا، ہم جنت میں چلے جاتے. اب ہر ایک کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا بعد میں، ہمارے پر کیا گزرے گی. کہا ابھی یہ نیکی دے کے اپنی جنت کو رسک میں کیوں ڈالو، رسک خطرے میں کیوں ڈالو. اب جب یہ آئے گا آدمی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس کو دیکھ کر اس کا بھائی بھاگے گا، وامہ وابیہ، اس کو دیکھ کر اس کی ماں بھاگے گی، اس کا باپ بھاگے گا، اس کا شوہر بھاگے گا، اس کی بیوی بھاگے گی، اس کی اولاد بھاگے گی. اتنی سی نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں. میدان احد کا نہیں، بدر کا واقعہ، بدر کا واقعہ.
پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے تو ہر فیملی سے فقط ایک مجاہد کو لیا جائے گا. جذبہ تھا. بدر بہت اہم لڑائی ہے. احد اور بدر کا انتقام یزید نے بھی لیا اور بدر و احد کے حوالے سے مولا کے خلاف کینہ دعائے ندبہ اور زیارت عاشورہ دونوں میں آیا. اور آج دوپہر کو جو میں نے چوتھے امام کا خطبہ آپ کے سامنے اشارہ کیا 75 فضائل علی کے، اس میں خاص کہا قاتلہ ببدر و حنین، بدر و حنین میں جہاد کرنے والا تو بدر. لیکن مسلمان تو مٹھی بھر ہے. کہا اگر یہ سب چلے گئے سب مارے گئے. اب پیغمبر علم رسالت رکھتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے پلاننگ کے ساتھ، کہا کہ ہر فیملی سے ایک آدمی جائے گا. تو اکثر فیملیاں تھی کہ وہاں ایک ہی تو آدمی تھا جو ایمان لا چکا تھا، وہ چلا. ایک فیملی میں باپ بھی ایمان لا چکا ہے، بیٹا بھی ایمان لا چکا، دونوں بہت جوش میں. کہا نہیں یا رسول اللہ اب ہمیں باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا. تو پیغمبر نے پہلے سے اعلان کیا جہاں ایک سے زیادہ لوگ امیدوار ہیں تو قرعہ ڈالا جائے گا، بیلٹنگ کی جائے گی، لاٹری ڈالی جائے گی، جس کا نام نکلے وہ جائے گا. تو بیٹے کا نام نکل آیا. باپ نے کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میری اطاعت واجب ہے. وہ آق واق کا جملہ تو نہیں کہا اس وقت کے، لیکن آج تو آق ہو جاتا اور ماں ہوتی تو دودھ نہیں بخشوں گی. تو کہا کہ میرا احترام کرتا ہے، مجھے جانے دے. بیٹے نے کہا نہیں بابا، ہر چیز میں آپ کا احترام ہے مگر یہ مسئلہ جنت کا ہے. وہ ساری آپ کی اطاعت جنت میں جانے کے لیے ہے نا، تو یہ جنت تو مجھے یہاں مل رہی ہے، میں اس کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مانوں گا. اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا. تو وہاں پر قیامت میں ماں کہے گی بیٹا دنیا میں جتنی قربانی مجھ سے مانگتا میں نے دی ہے، جو نہیں مانگی قربانی وہ بھی میں نے دی. تیرے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے لیکن قیامت میں اتنی سی نیکی نہیں دے سکتی. تو یہ اتنی سی نیکی، اسی لیے روایت میں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا. ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی نیکی تمہیں قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنے. اتنی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی. بھائی آپ ٹوائلٹ میں گئے، آپ نے مثلا پہلے الٹا پیر رکھا پھر سیدھا پیر، مسجد میں گئے پہلے سیدھا پیر رکھا پھر الٹا پیر، اتنی سی نیکی کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی. آپ کبھی کبھار واقعات سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نیکی جنت میں لے گئی. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان حکمرانوں کی طرح ہے کہ موڈ میں آیا تو بخش دیا، نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال وہاں برابر ہوگا کہ قیامت کی کرنسی یا جنت کے ٹکٹ کا نام ہے ثواب اور ریوارڈ و نیکی. یہ قیامت کی کرنسی ہے، قیامت میں ہی چلے گی.